اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من اللیل الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ سورہ فاتحہ کے لیے گزارش کی گئی ہے مولانا نبی شم صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نام بتا دیجیے۔ سیدہ بانو بنت غلام حسنین کی روح کو اصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سیدہ بانو اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے۔ قبلہ ضمیر صاحب تشریف لائیے۔ اچھا ایک اور شہزادی کے نام پہ پڑھتے صلوات۔ علماء ذی وقار اور عزاداران شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ یہ خاص پروگرام شہزادی کونین سے مخصوص ہے اور صبح سے آپ الحمدللہ شہزادی کا تذکرہ سن رہے ہیں، فضائل اور سیرت اور کردار اور عبادت اور مصائب، اور یہ آخری سلسلہ ہے جس کے لیے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ بڑے فضائل ہے شہزادی کے، زندگی 18 سال کی ہے، لیکن 18 سال کی حیات میں شہزادی نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء نے پوری زندگی میں کیا، رسولوں نے تمام حیات میں کیا۔ شہزادی نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ نبی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ ولی ہو، وہ امام ہو، سب سیدہ کے در پہ گئے ہیں۔ شہزادی کسی کے در پہ نہیں گئی۔ کوئی بھی فضیلت لینے کے لیے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ شہزادی کسی کے در پہ گئی ہو، بلکہ امامت، نبوت، رسالت سب سیدہ کے در پہ آئے ہیں، اور اللہ کو تعارف کا طریقہ بدلنا پڑا ہے۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا کہہ کر، اور بتا رہا ہے خداوند عالم حدیث قدسی میں کہ فاطمہ کسی کی محتاج نہیں ہے، سب فاطمہ کے محتاج ہے۔ امامت چاہیے، ولایت چاہیے، رسالت چاہیے تو آئے در سیدہ پر۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
الحمدللہ الحمدللہ شہزادی کی بہت ساری مجلسیں ہونے لگی. مولا ان علماء، ان مرجع، ان مجتہدوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا اور گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں شہزادی کے حق کو اجاگر کیا. دیکھیے یہ مجلس شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ مجلسیں فقط مجلسیں نہیں ہے بلکہ احتجاج حق زہرا ہے. توجہ کیجئے گا. جیسے جیسے ایام فاطمیہ کی مجلسیں بڑھ رہی ہے شہزادی کا حق بھی سمجھ میں آ رہا ہے، غاصبوں کے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں. اس لیے لوگ بہت سارے اعتراض بھی کرنے لگے، ارے بھائی یہ تو پھر ایام ازا آ جاتا ہے. نہیں، بہت فرق ہے. تو خصوصاً شہزادی کی مجلسوں میں کثیر تعداد میں آپ کو شرکت کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ مظلوموں کا حق کیا ہے. شہزادی کتنی بڑی مظلوم تھی کائنات کی کہ شہزادی کے حق کو غصب کیا. چہرے سامنے آ رہے ہیں. تو وہ کام جو نبی نہ کر سکے، جو رسول نہ کر سکے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ کام کیا. مجھے مختصر وقت ملا ہے، انشاءاللہ بس جلدی میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. وہ کون سا کام ہے کہ جس کو نبی نہ کر سکے، جس کو رسول نہ کر سکے، وہ شہزادی نے کیا. ہدایت پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہدایت ہے کہ کسی کی؟ جب تک انسان زندہ رہتا ہے، جتنی زندگی گزارتا ہے اسی میں ہدایت ہوتی ہے. ہدایت نہ مرنے سے پہلے، توجہ کیجئے گا، نہ پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں آیا تو ہدایت شروع ہو گئی. شہزادی نے وہاں ہدایت کی ہے جہاں نہ کوئی رسول ہدایت کر سکا، نہ کوئی نبی ہدایت کر سکا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بہت مشہور و معروف ہے، جس کو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ واقعہ معتبر نہیں ہے، کہ جب یہودی گیا اور شہزادی کو دعوت دی کہ میرے گھر بھیج دیجئے میری بیٹی کی شادی. سنا ہوا تو واقعہ ہے نا، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. تملا گئی شہزادی، خوشبو اتنی تھی کہ بے ہوش ہو گئی، ساتھ والی بھی اور دلہن بھی، اور لوگ باتیں منانے لگے. نعوذ باللہ، رسول کی بیٹی منحوس بن کے آئی ہے، دلہن مر گئی، عورتیں مستور چلی گئی. معصوم کے قدم منحوس نہیں ہوتے، جہاں چلے جاتے ہیں وہ زمین روشن ہو جاتی ہے، وہ گھر آباد ہو جاتے ہیں. اما کربلا جہاں کوئی نہ ٹک سکا، خوف زدہ زمین حسین کے قدم گئے، محلہ بن گئی. تو باتیں تو ہوئی ہے، تو بہت بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخوں میں کہ نبی کی بیٹی، رسول کی بیٹی، دلہن مر گئی. سنا ہے آپ کا پورا واقعہ، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. شہزادی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پالنے والے، تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ ابھی یہ جملے کہے تھے. سنا ہے آپ نے تاریخ میں کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ بتائیے مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہے؟ مر گئی تھی نا عالم برزخ میں، وادی السلام میں یا وادی البرہوت میں. شہزادی نے وہاں ہدایت کی اور وہاں زندہ کیا جہاں کوئی نہ کر سکتا. عالم برزخ سے لا کے کلمہ پڑھا کے زندہ کر دی. خود بھی یہودی کی لڑکی خود بھی مسلمان ہوئی، اور جو ساتھ میں قبیلے والے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے. مرنے کے بعد جو ہدایت کر دے اسے سیدہ کہتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. جی اسے سیدہ کہتے ہیں. فاطمہ کسی کے در پہ نہ گئی. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُرْبَىٰ. بہت سارے لوگوں نے قرابت دار ترجمہ کیا ہے اور بہت سارے مفسرین نے واحد مؤنث کا صیغہ ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے قربا سب سے قریب.
سب سے چاہنے والی ایک بیٹی کی محبت ہے۔ ذوی القربا، اس قربا کے چاہنے والے کہتے لوگ قرابت داروں میں سب شامل ہے، تو قرابت داروں کی بھی ہمارے پاس فہرست ہے کہ جو سیدہ کے قرابت دار ہے اللہ نے آیت کے ذریعے ان کی مودت مانگی ہے۔ اب قرابت داروں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، قرابت دار ہے کون کون تو یا تو حدیث قصہ میں دیکھ لو یا مباحثے میں دیکھ لو کہ سیدہ کے قرابت دار کون ہے۔ اور اگر اب بھی کچھ ہے تو جو فرما بردار تھی جب اس نے چاہا اے اللہ کے نبی میں بھی داخل ہو جاؤں تو نبی نے یہ کہہ کے خاموش کر دیا یا ام سلمہ انتی علی الخیر، خیر پر تو ہے۔ تو اس کا مطلب نبی یہ بھی بتا رہے ہیں خیر پہ ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے۔ سلمان پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بھائی ام سلمہ تو فرما بردار ہے نا، لیکن داخل نہیں ہوئی۔ خیر اور ہے، آل محمد اور ہے۔ اور چادر کے نیچے سارے قرابت دار تو ہے۔ اگر قرابت دار ترجمہ کریں گے آپ تو پھر لائیے تلاش کریے کون قرابت دار ہے بھائی۔ ایسے قرابت دار جو اللہ کے گواہ بن جائے یا اللہ ان کی عصمت کا گواہ بن جائے، ایسے قرابت دار، عام قرابت دار نہیں ہے۔ اچھا جہاں ختم کر دیا بس میں نے فضائل ایک جملہ کہہ کے، جہاں چادر کے نیچے جو ایک قصہ بیان ہوتا ہے جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے قبلہ، حدیث قدسی کے جملے ہیں یہ، اور حدیث قدسی بھی اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے، 5 تن جو ہے یہاں جمع ہو گئے، کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ نہیں فضیلت۔ ہم بھی چلے جاتے تو ہم نے تو دیکھا جب ام سلمہ نہ جا سکی تو تم کیا جاتے جی؟ اچھا چلے جاتے، چلیے ہم نے مان لیا، ختم ہے بس آخری جملہ۔ جہاں چادر کے نیچے آنے کے لیے عصمت کی شرط تھی، طہارت کی شرط تھی، نبوت کی شرط تھی، امامت کی شرط تھی، ولایت کی شرط تھی، وہاں ایک اور بڑی شرط تھی شبی صاحب، چادر کے نیچے وہی آئے جو سردار ہو۔ جب ہم نے چادر کے نیچے بیٹھنے والوں کی فہرست کو پڑھا تو محمد نبیوں کا سردار، علی ولیوں کا سردار، فاطمہ عورتوں کی سردار، حسنین جنت کے سردار، جبریل ملائکہ کا سردار۔ جو اپنے قبیلوں کے سردار نہ ہو سکے، جو اپنے گھروں کے سردار نہ بن سکے، وہ ان سرداروں کے سامنے آ کے کیا بیٹھیں گے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ سارے سردار جمع ہے، اور یہی وہ سردار ہے جن کو اللہ نے جنت کو سونپ دیا ہے۔ جنت ان کی ہے۔ تو شہزادی کے بڑے فضائل ہے قرآن مجید میں۔ قرآن شہزادی زہرا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں وقت نہیں ہے، کیا کروں میں مجبور ہوں حیدر عباس بھائی، اتنا ہی وقت مجھے دیا گیا تھا۔ بڑے فضائل ہے شہزادی کے، تاریخ میں بڑے فضائل ہے۔ بچوں سے گزارش ہے پڑھا کرے، خاص طور سے، اور ایام میں نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ایام فاطمیہ میں ضرور شہزادی کی کتابیں پڑھا کرے۔ شہزاد جس طرح سے، اس لیے کہ حدیثوں میں ہے جب محشر کا میدان ہوگا، بہت معتبر اور بہت معروف حدیث ہے یہ، بہت امام باقر علیہ السلام سے ہیں، جابر سے ہیں یہ حدیث، جب محشر کا بیان ہو، محشر میں لوگ جائیں گے، ساری دنیا کھڑی ہوگی، آواز آئے گی یا فاطمہ فادخلی جنتی، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہزادی کی ہماری سواری چلے گی، اور کس عالم میں چلے گی؟ 1000 نوری مخلوق دائیں سے اٹھائے گی، 1000 بائیں سے اٹھائے گی، 1000 آگے سے، 1000 پیچھے سے، اور محشر کے میدان میں اس طرح شہزادی کی سواری جائے گی، اور شہزادی جنت کے دروازے پہ جا کر رک جائے گی۔ معتبر حدیث ہے جی۔ آواز آئے گی بنت رسول داخل ہو جاؤ، فادخلی جنتی، جنت تمہارے لیے داخل ہو جاؤ۔ شہزادی کے نور سے آواز آئے گی، پروردگار
آج مجھے اہل محشر کو میری عظمت بتا دے، آج اہل محشر کو میری اہمیت بتا دے، میری عظمت بتا دے۔ آواز خدا آئے گی، کیا چاہتی ہو رسول کی بیٹی؟ کہ جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے چاہنے والے نہ جنت میں چلے جائے۔ کیا چاہتی ہو رسول کی بیٹی؟ کہ مجھے اختیار دے کہ اہل محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو چنوں۔ اس لیے رکھا گیا نام فاطمہ۔ آواز آئے گی، اجازت ہے رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی اٹھے گی محشر کا میدان میں، اور محشر کے میدان میں چاہنے والوں کو ایسے چنے گی جیسے کوئی پرندہ صاف دانوں کو چن لیتا ہے، خراب دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فاطمہ رکھا گیا، نام چھڑانے والی اس لیے رکھا گیا۔ اور چن کے آواز خدا بندے عالم آئے گی، رسول کی بیٹی لے جاؤ جنت میں ان کو بھی۔ اب یہ چاہنے والے تیرے جنت پہ جا کر رک جائیں گے، رک کے کہیں گے شہزادی ہم نے آپ کی محبت پہ زندگی گزاری ہے، آپ کی مودت پہ حیات گزاری ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ شہزادی ہمیں بھی اختیار دیا جائے کہ ہم بھی اہل محشر میں اپنے چاہنے والوں کو چنیں۔ آواز خدا آئے گی، فاطمہ ان کو بھی اختیار ہے، یہ بھی چن لے اپنے چاہنے والوں کو۔ توجہ کیجئے گا، جب چاہنے والے چن لیں گے آواز خدا آئے گی، لیکن رسول کی بیٹی شرط ہے۔ کہ پروردگار شرط کیا ہے؟ کہ اسے ہی چنا جائے گا جس نے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جس نے فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہو، جس نے فاطمہ کے نام پہ کسی کو لباس دیا ہو، اس کو چنا جائے گا محشر کے میدان میں۔ تو ایام فاطمیہ میں کوشش کرو، چاہے ایک گلاس کسی کو پلاؤ شہزادی زہرا کے نام پہ، اور پھر آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا جب یہ کہا جائے گا اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تو اہل محشر میں بی بی کے بابا بھی ہوں گے، کچھ مستورات بھی کھڑی ہوں گی، کیا ان کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو؟ بھئی مرد تو نامحرم رہیں گے، مستور کے لیے بھی یہ حکم ہوگا؟ امام نے فرمایا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری جدہ اس حال میں آئے گی کہ اہل محشر کی مستور بھی اور اہل محشر میں بی بی کا بابا بھی دیکھ کے برداشت نہ کرے گا۔ کہ مولا کس حال میں آئے گی؟ کہ ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہو۔ میرے حسین کی کیا خطا تھی، اجرکم اللہ، ہاذا دارو شبیہ تابوت شہزادی کا برآمد ہوگا، زیارت کر لیجئے گا۔ وہ فاطمہ جو مسلسل بابا کو روتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، مرثیہ پر صبت علیہ مصائب العنہ۔ دن کو بھی روتی ہے، رات کو بھی روتی ہے۔ ایک روز مدینے کے لوگ آ کے مولا علی سے کہنے لگے، یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمیں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بیت الحزن نام کا حجرہ بنوایا علی نے، فاطمہ کو صبح وہاں بٹھاتے تھے، پورے دن بابا کو روتی رہتی تھی، بابا تیرے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ شام کو علی جاتے تھے، زہرا کو بیت الشرف لے کے آتے تھے۔ ایک روز جو علی لینے گئے تو عجیب حال دیکھا، سیدہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، رو کے کہتی ہے یا علی آج کچھ لوگوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی۔ جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی۔ شرمایا مت کرو روتے ہوئے، وہ بی بی جس کا پہلو شکستہ ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن جہاں حسین کے عزادہ رومال لے کے آ جاتی ہے، رومال لے کے۔
اور آج تو حسین آئے ہوں گے کربلا سے اماں کا پروسہ لینے کے لیے، شام سے زینب بھی آ گئی ہوگی، اماں پہلو کا درد کیسا ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد بھی روح تڑپ جاتی ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے۔ اور کائنات میں فاطمہ زہرا جیسی ماں کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کبھی گرم جھولے سے گرم ہوا میں نہیں نکالا حسین کو، ہاں دن کو بھی روتی ہے، رات کو بھی روتی ہے۔ شہزادی کے لبوں پہ ایک بار مسکراہٹ دیکھی مولا علی نے، کہا سیدہ بنت رسول آج کس بات کی خوشی ملی جو لبوں پہ مسکراہٹ ہے؟ اس لیے جب سے آپ کا بابا گیا ہے آپ مسکراتی نہیں ہے، آج کیا ملا؟ کہا یا علی جب سے میرا بابا گیا ہے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اچھا نیند آئے بھی تو کیسے صاحب اولاد ہے، اگر آپ کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جس کی 3 پسلیاں، جس کا پہلو شکستہ، جس کا ہاتھ شل ہو گیا، تسبیح نہیں پڑھی جاتی، سلام کے لیے نہیں اٹھتا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آوازوں کو بلند کرو، شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ ہاں آزادارو، کہا یا علی چند لمحے کے لیے سوئی تھی، جب سے میرا بابا گیا نیند نہیں آتی تھی، آج جب سوئی تو خواب میں میرا بابا آ گیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے فاطمہ تیری مصیبتیں ختم ہے۔ بابا سے ملنے کے اشتیاق میں لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ علی کونے میں جا کے رونے لگے، اب فاطمہ زندہ نہیں رہے گی۔ سارے مصائب آپ نے صبح سے سنے ہیں، 2-4 گوشے مصائب کے سنا کے تابوت برآمد ہو جائے گا، اور یہ آپ کی رحمت تمام ہے۔ آل محمد بڑے غریب ہے۔ ہاں آزادارو، جب زہرا کا بابا دنیا سے گیا تو جنت کا تبرک دے کے گیا، کہا بیٹی وہ صندوق میں سے کفن لے کے آ جو جبریل نے میرے لیے لائے تھے۔ بیٹی نے باپ کو کفن دیا، اللہ کے نبی نے ایک کفن کا ٹکڑا پھاڑا اپنے لیے رکھ لیا، ایک علی کو دے دیا اور ایک زہرا کو سونپا، لو جب مصیبت اٹھا کے میرے پاس آنا کفن کے ساتھ یہ لے کے آنا، اور ایک ٹکڑا پھاڑ کے امام حسن کو دے دیا، باقی کفن کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ ماں تھی نا، مامتا تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے بابا جنت کا کفن آپ نے لیا، جنت کا کفن علی کو دیا، میرے بیٹے حسن کو دیا، بابا میرے حسین کی کیا خطا تھی؟ قیامت کا جملہ نبی نے بیٹے کو سینے سے لگایا، فاطمہ صبر کر، فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے۔ تیرے حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و غسل کفن پڑا رہے گا۔ مامتا تڑپ گئی، کہتی ہے بابا میرے حسین کی خطا کیا ہوگی؟ کہ تیرے حسین کا جرم کچھ نہیں ہوگا، تیرا حسین دین پہ قربان ہو جائے گا، صبر کرنا۔ کہ بابا صبر کروں گی، اچھا یہ بتاؤ میری حسین کی شہادت کے بعد روئے گا کون؟ آپ کی تمنا کی ہے، آپ کی تمنا کی ہے۔ نبی نے رو کے فرمایا بیٹی فاطمہ تم غم نہ کرو، تیرے حسین پہ رونے کے لیے اللہ اس قوم کو پیدا کرے گا۔ کس قوم کو؟ آپ کو پیدا کرے گا، آپ زہرا کی تمنا ہے۔ ہاں زادارو، شہزادی کو معلوم وقت قریب ہے، مولا علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی وصیتیں سن لو، کیا کہنا چاہتی ہو بنت رسول؟ سنی ہے آپ نے ساری وصیتیں، مصائب تو ہو چکے نا۔ کہا یا علی دیکھیے صاحب اولاد ہے، اور یہ جملہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ رسول کی بیٹی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے یا علی پہلے تو بیماری کے عالم میں اگر کوئی خدمت رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میرے بابا سے شکایت مت۔ مولا
علی فاطمہ کے جملے پہ چیخ مار کے روئے. فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہو, جب سے میرے گھر میں آئی ہو فاقے پہ فاقہ, پھٹا ہوا لباس, چکیوں کا چلانا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہاں ہاں مصائب عروج پہ جا رہے ہیں, تابوت برآمد ہونے والا ہے. فاطمہ کیسی باتیں کرتے ہو. اور عزادارو کہتی ہے دیکھو یا علی میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا. لیکن یا علی ایسی دلہن لے کے آنا جو میرے حسن حسین سے پیار سے پیش آئے. یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا, یا علی مجھے رات میں غسل دینا, یا علی میری میت کو رات میں اٹھانا, یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا. عزادارو یہ تو ٹھیک ہے کہ شہزادی نے شب کا پردہ رکھا, لیکن کوئی ایسا راز تھا کہ فاطمہ جان رہی تھی کہ اگر دن میں غسل دیا جائے کہیں وہ راز میرے بچوں پہ کھل نہ جائے. عزادارو پھر اسماء کو وصیت کی, پھر فضا کو بلا کے سمجھایا, فضا حسنین کے لباس کو دیکھا کرنا. قیامت آ گئی, جہاں ساری وصیتیں کی وہاں ایک اور پیغام دیا, یا علی مجھے تنہا مت چھوڑنا, میری قبر پہ سب کو قرآن پڑھنے آتے آنا, میری قبر پہ سلام کرنے کے لیے آنا. عزادارو آپ کے لیے جملہ ہے. شہزادی نے روتے ہوئے یہ بھی فرمایا, یا علی میری نسل کو میرا سلام کہنا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو اسماء سے وصیت کی. شہزادی واحد تنہا, توجہ کیجئے گا, 2 ہی جنازے ایسے ہیں تاریخ کائنات میں جن کو اسی لباس میں غسل دیا گیا, ایک فاطمہ ایک سکینہ. فاطمہ کا لباس نہیں اتارا گیا, اسی لباس میں وصیت کے مطابق اسماء کو وصیت کی, اسماء جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئے سمجھ لینا تیری شہزادی زندہ, جب بند ہو جائے سمجھ لینا رخصت ہو گئی. اور دیکھو پہلے مرنے کی میرے بیٹوں کو خبر مت دینا, حسنین کو پہلے کھانا کھلا دینا. ماں کتنی تڑپتی ہے. اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا, مرنے کے بعد بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں بیٹا جاتا ہے. حسین نے مدینے کو چھوڑا, فاطمہ کی روح پیچھے پیچھے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ کے. عزادارو شہزادی حجرے میں داخل ہوئی, تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہوئی, حسنین آئے, اسماء آگے بڑھی, بیٹا پہلے کھانا تناول فرما لو. ایک مرتبہ حسنین کہتے اسماء کیسی باتیں کرتی ہو, کیا ہم نے کبھی اماں کے بغیر. اب جو حجرے میں پہنچے اماموں کو گرایا, روتے ہوئے مسجد میں پہنچے, بابا اماں مر گئی. تاریخ بتاتی ہے علی یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. اے بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی. علی لڑکھڑاتے ہوئے بیت الشرف کی طرف چلے. وہ علی جو کبھی نہ رویا, جو ہر مصیبت پہ صبر کرتا رہا, لیکن شہادت شاہ فاطمہ پہ صبر نہ کر سکا. اے فاطمہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تابوت آنے والا ہے, چند لمحوں میں مصائب کو ختم کر رہا ہوں. عزادارو سارے مصائب کو چھوڑ دیے. شب داخل ہوئی, وصیت کے مطابق علی غسل دینے لگے. زینب بھی کھڑی ہے, 5 سال کی ہے. اسماء پانی دے رہی ہے, فضا بھی کھڑی ہے. زینب اماں کے غسل کو دیکھ رہی ہے. جب زینب کی سمجھ میں نہ آیا, بابا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا. بابا یہ بتائیے غسل کے وقت بھی میری اماں کا ہاتھ سیدھا کیوں نہیں ہو رہا؟ جزاکم اللہ, یہ وہی ہاتھ ہے نا. عزادارو علی کیسے زینب کو بتاتے, ارے یہ وہ ہاتھ ہے
جب ظالم کا تعزیہ نہ لگا، نہ سیدہ سے تسبیح پڑھی جاتی تھی، نہ سلام کے لیے اٹھتا تھا۔ علی نے روتے ہوئے سیدہ کو غسل دیا، جب غسل ہو گیا کفن پہنا دیا، حنوط ہو گیا، میت کو صحن آنگن میں رکھا، روتے ہوئے حسن کو آواز دی، بیٹا حسن اماں کا آخری دیدار کر لے۔ حسن اماں کے قدموں کے قریب گئے، اے میری اماں تیرے بغیر چین، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ زینب اماں کے قریب گئی، منہ پہ منہ رکھ دیا، اماں تیرے بغیر چین کیسے آئے گی؟ شاید شہزادی کی روح تڑپ کے کہہ رہی ہو، زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو راتوں کو پیاس بہت لگتی ہے۔ آپ دیکھیے زہرا کے بچوں کی تقدیر، ارے جس کو زیادہ پیاس لگتی تھی اسے ہی 3 دن پیاسا رکھا گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آوازوں کو بلند کرو، تابوت آنے والا ہے۔ عزادارو، جب شہزادی کے سارے بچے مل لیے، علی نے دیکھا فاطمہ کا چاہتا بیٹا حسین کونے میں کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ علی نے روتے ہوئے اشارہ کیا، اے میرے حسین تم تو فاطمہ کے چاہتے بیٹے ہو، پھر اماں کا دیدار محشر کے میدان میں ہوگا، اماں کے چہرے کی زیارت کر لے۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے بابا یہ بتائے میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ علی رو کے کہتے ہیں کہاں فاطمہ کہاں مریم؟ حسین رو کے کہتے ہیں بابا جب مریم دنیا سے گئی عیسیٰ کو ہاتھ اٹھا کے بلایا تھا، اے میرے بابا اور جب تک اماں ہاتھ اٹھا کے نہ بلائے گی حسین قریب نہ جائے گا۔ حسین کے جملے فضا میں گونجے، بندے کفن ٹوٹے، رونے کا جملہ، ارے جو ہاتھ غسل کے وقت سیدھا نہ ہوا، جس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھی گئی، جب بچے کی مامتا ٹوٹی، ارے وہ ہاتھ اٹھا، آ میرے حسین اماں کے سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لگ گئے۔ عزادارو آخری جملہ تابوت برآمد، میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، آپ کو حسین کو سینے سے لگا لیا، کل کربلا ہوگی، حسین کے سینے میں تیر لگے ہوں گے، سیدہ کی صدا آئی اور میں کربلا چلی جاؤں گی۔ یہی تو سبب تھا جب حسین کا گلا کٹا، سیدہ کی آواز آئی، آ میرے لال حسین تیری ماں آ گئی۔ انا للہ و انا